وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، درس کا نمبر ہے 1832. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو شخص راہ حق میں جد و جہد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے تگ و دو کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. بے شک اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے اگر جنت میں جانا ہے تو تمہیں جد و جہد اور محنت اور کوشش کا راستہ اپنانا ہوگا. اور آج کا جو سبق ہے، ومن جاہدہ، جس نے جد و جہد کی، محنت کی، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس آیت کا جو ہے معنی ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں. کوشش، دنیا کا کون سا کام ایسا ہے، مجھے آپ بتائیں، جو بغیر کوشش کے، بغیر کسی اسباب کو استعمال کیے وہ ہو جاتا ہے؟ دنیا میں آپ جو کام کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مثال کے طور پہ سورج آ رہا ہے، دن رات کا وہ ہے، یا بارش کا نظام ہے، بارش برس رہی ہے، پانی، یہ سب کچھ آپ کی کوشش کے بغیر، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اس کی ربوبیت ہے جو وہ کر رہا ہے. لیکن دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عالم اسباب ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دنیاوی کاموں کے لیے تمام اسباب کو کوئی بھی دنیاوی کام آپ کریں تو وہ بغیر کسی کوشش کے آپ کو نہیں مل سکتا. یعنی آپ وہ نہیں کر سکتے، چاہے معمولی سے معمولی کام ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ نے پانی پینا ہے تو اس کے لیے یا تو آپ کو پانی منگوانا پڑے گا، جب پانی آ جائے
تو گلاس خود اٹھانا ہوگا، منہ سے لگانا ہوگا، گھونٹ بھرنے ہوں گے، تو یہ اس کے مناسب کوشش ہے۔ یا آپ نے کھانا کھانا ہے اور گھر میں کھانا نہیں ہے، پکا ہوا نہیں ہے، آپ سبزی لائیں گے، گوشت لائیں گے، جو بھی لائیں گے، تو وہ پھر کھانا چڑھے گا، بنے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تناول فرمائیں گے۔ کوئی بھی کام، یہ میں نے ویسے چھوٹے چھوٹے کام کیے بتائیں آپ کو، جتنا بڑا کام ہو اس کے لیے بڑی کوشش۔ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹ اپ بنانا ہوگا، یا دکان کرنی ہوگی، یا کوئی بھی یا کوئی کارخانہ، تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پھر زیادہ کوشش ہے۔ یا اسی طرح آپ کوئی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو درخواست دینا ہوگی، یہ ہوگی، جب نوکری مل بھی جائے تو آپ کو ایسی تنخواہ تو نہیں ملے گی کہ آپ ہاتھ پاؤں توڑ کے آفس میں بیٹھ جائیں، آپ کو تنخواہ ملتی رہے، نہیں، آپ نے اپنی جاب کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ تو دیکھیں، دنیا کے کاموں کے لیے بھی کوشش، پھر آخرت کے لیے بھی کوشش۔ یہ دنیا جو ہے یہ کوشش کی جگہ ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب مشقت پہ منحصر ہے کہ آپ کس کے لیے مشقت کرتے ہیں۔ دنیاوی جو کام ہے اس کے لیے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو مشقت کرنی ہے، اور جو آخرت کے کام ہیں تو اس کے لیے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ جنت کا آپ کو بھجوایا گیا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جنت کے لیے جنت کما لیں۔ جنت کمانے کے لیے آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، یہ عالم اسباب ہے، اس میں آپ نے جنت کمانے کے اسباب اس نے بنا دیے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہدایت ہے ہدایت ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ آج کے لیے میں مختصر الفاظ میں آپ کو کہہ دوں تو اگر آپ اللہ کی بات مان لیں اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کے مخالفین ہیں۔ یہ دنیا جو ہے، عام طور پہ لوگ دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی دنیا کے لیے کوشش کرنی ہوگی، لیکن آپ میں اور دنیا والوں میں فرق یہ ہوگا کہ دنیا والے جو کوشش کر رہے ہیں ان کا مدعا اور مقصد بھی دنیا ہے، انہوں نے دنیا کو حاصل زندگی بنا لیا ہے اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے، جبکہ ایک مومن جو ہے اس کا مدعا دنیا نہیں ہوتا، وہ آخرت کی کامیابی کے لیے اور جنت کو اپنے نام کرنے کے لیے یا جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور مقصود اس کا رضا الہی ہوتی ہے۔ یہ تمام کام دیکھیں، ایک مختصر میں اگر بات کہوں کہ جنت آپ کو ملنی بہت آسان ہے، شرط اس کی یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں۔ اب اللہ راضی کیسے ہوگا؟ کہ وہ ایک آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان تشکروا یردہ لکم وان تکفروا فإن اللہ لا یرضی عن القوم الکافرین ہے یا فاسقین ہے، او کما قال، جو بھی ہے۔ اگر تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر انکار کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ناشکرے لوگ ہیں ان سے راضی نہیں ہوتا۔ تو شکر گزاری کا رویہ، اس کی میں بات کر بھی چکا ہوں لیکن ابھی میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، شکر گزاری، اصل رویہ جو ہے شکر گزاری کا ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو اگر شروع سے کہوں تو وہ یہ ہوگی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، دو قسم کے رویوں کے آپشن ہوتے ہیں۔ یا تو یہ زندگی گزارے گا شکر گزاری میں اللہ کی، یا اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر زندگی ناشکری میں گزرے گی۔ شکر کیا ہے؟
یعنی اس کی تھوڑی آپ جان لینا شکر. دیکھیں اللہ کی شکر مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 درجے عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو آپ کو احساس ہو، منعم کی نعمت کا احساس ہو کہ یہ فلاں نے مجھے نعمت دی ہے ایک. پھر دوسرے یہ ہے کہ وہ جو بھی نعمت آپ کو دی گئی ہے تو اس کو آپ بجا طریقے سے استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں. 2. پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ، یعنی اس منعم کا، میں مطلق شکریہ کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کھانا، یعنی کوئی بھوکا ہے، اس کو کسی نے کھانا لا کے دیا، تو پہلے تو وہ جو لانے والا ہے، جو کھانا لا کے اس نے دیا ہے بھوکے کو، تو وہ دیکھے گا، ممنون نظروں سے دیکھے گا، بہت شکریہ، یعنی تشکر آمیز، اور اس کی قدر کرے گا اور اس کی عزت کرے گا جس نے کھانا لا کے دیا ہے. تو یعنی اس کی ناقدری نہیں کرے گا. پھر جو کھانا لا کے دیا ہے اس کو اگر یہ لات مار کے گرا دے سینی کو، یا ضائع کر دے یا نالی میں پھینک دے، تو یہ تو یعنی اس نے نعمت کو ضائع کر دیا. اور پھر اگر یہ کھانا کھا کے اس شخص کا، اس کو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کھانا لا کے دیا. یہ میں نے ویسے ہی آپ کو مثال دی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. یہ زندگی ہمارا عالم ارواح سے دنیا میں آنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک بازار ہے. جنت کی خریداری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوا دیا ہے. مختصر طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جنت، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. جنت میں کیا ہے؟ جنت میں جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، جو ہم منگوائیں گے ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، قرب الہی، دیدار اور ملاقات. سبحان اللہ. اس جنت کے لیے، جنت کی کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جسم دے دیا، زندگی دے دی کچھ مخصوص عرصے کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب اگر دنیا میں آ کے ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ زندگی کیوں ہے، یعنی اس کا مقصد پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں حقیقت میں کون ہوں اور میری منزل کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، پھر اگر آپ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو اس کا یعنی زندگی کو اگر ضائع نہیں کریں گے، ضائع مطلب فضول وقت ضائع نہیں کریں گے، اس کی تفصیلات ہیں. تو احساس کریں. میں شکر کی بات کروں، اللہ کے احسان مند ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی، آخری مضمون ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اور رسول سے نوازا، جو ہم پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ہمیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان ہے. یہ خالص اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس میں ہماری ٹھیک ہے، ہم محتاج تھے روشنی کے، ہدایت کے، وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، وہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ. اب آپ کو یعنی زندگی بے سوچے سمجھے نہیں گزارنی. ہم تو عام طور پہ زندگی بغیر سوچ سمجھ کے گزار رہے ہیں، تو اس کا تو یعنی ضائع کر رہے ہیں زندگی کو. کلیئر الفاظ میں اگر آپ کو کہوں تو ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ، تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ یعنی زندگی کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. بہرحال میں یہ شکر گزاری کی بات کر رہا ہوں. پہلے ہم یعنی اس کی پہلا جو مرحلہ ہے، آپ احسان جانے اللہ کا کہ اس نے ہمیں دنیا میں، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا،
ہم دونوں جو ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے میں اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ اس کو سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب یہ احسان جانے اور پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر آپ چلنا شروع کر دیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ اور وہ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نے جنت میں جانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ کوشش، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، اور جو جس کے لیے کوشش کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ یعنی اگر آپ جنت کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری جگہ جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو عام طور پہ تو آج کا مسلمان جو ہے جنت جانے کی، جنت پر اس کا نہ آج کے مسلمان کا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، یہ فضول زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال شکر گزاری یہ ہے کہ آپ جنت میں جانے کی اب سرتوڑ کوشش شروع کر دیں، یہ شکر گزاری کا رویہ ہوگا۔ اور اگر جنت میں جانے کی آپ کوشش شروع کر دیں گے، وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام پر عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ تو اس کا فائدہ تو آپ جنت آپ چلے جائیں گے اور دوزخ سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا کہ سرتوڑ کوشش کی۔ یہ سرتوڑ کوشش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سورت کا ابتدائیہ ہے وہ اسی یعنی اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم نے سرتوڑ کوشش کرنی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سرتوڑ کوشش کرنی ہے۔ بہرحال تو اگر آپ سرتوڑ کوشش شروع کر دیتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر تو جنت میں مزے کون کرے گا؟ آپ کریں گے۔ اور اگر سرتوڑ کوشش نہیں کریں گے تو پھر ناکامی کی جگہ ہے، نارے جہنم، پھر آپ وہاں لازمی جائیں گے۔ دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر جنت میں جانے کی آپ کوشش نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعوری یا غیر شعوری، دیکھیں شعوری طور پر تو ہم اس لیے نہیں کر رہے، کوئی کام بھی ہمارا سوچ سمجھ کے نہیں ہو رہا، بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، قرآن کیوں آیا ہے ہم نہیں جانتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے اور اس کا اصل فائدہ ہمیں کیا ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہمارا تو بالکل دیکھیں ٹریک بدل گیا ہے، ہم دنیا کے ٹریک پر چل رہے ہیں، دنیا اس وقت منزل ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہاں جو بات ہو رہی ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اب اس میں جد و جہد کی بات ہے، اور وہ جو گفتگو میں آپ سے آغاز میں کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام، اس کے لیے بھی اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ آپ ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے تو ایسے نہیں ہوگا کہ وہ گلاس خود بخود آپ کے ہونٹوں سے آ کے لگ جائے گا اور آپ یعنی گھٹا گھٹ پی لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ گلاس کو آپ کو اٹھانا پڑے گا، جگ ہے، جگ سے پانی ڈالیں، گلاس کو اٹھائیں، ہونٹوں سے لگائیں، پھر اس کو پینے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ہے نا، یہ تو نہیں کہ آپ نے گلاس لگا لیا بس پانی خود بخود جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں ہر چیز کے مناسب کوشش آپ نے کرنی ہے۔ اب یہاں دراصل ہم آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے سارا، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تو اب اس کا یعنی ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے جنت جانے کی۔
ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کی، ہم نے کوشش کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے نفس کے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ یہ ساری کوششیں، تو اگر آپ یہ کوششیں کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو خود ہوگا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، آپ اللہ کے دیدار کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم تو اس وقت نااہل ہیں۔ دیکھیں، انسان جب دنیا میں آیا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، انسان اہل نہیں تھا جس وقت یہ، یعنی ابتدائی حالت جو ہے، یہ دنیا میں تو آیا اس لیے ہے کہ یہ اپنے اندر اہلیت پیدا کرے اللہ کے تقرب کی، اللہ کی ملاقات کی، اور اللہ کے دیدار کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ مضمون بڑا آسان بھی ہے، لیکن تھوڑی سی اگر آپ توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا اور ہمیں پیغمبر کے ذریعے، کتاب اور پیغمبر کے ذریعے اپنا راستہ بتا دیا۔ پیغمبر کون ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو بھیا فقط صرف یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو اگر آپ نے پیغمبر کی بات سنی، اس پر یقین کر لیا، یہ سارے کام اس وقت ہم نہیں کر رہے۔ ہم نہ پیغمبر کی بات سن رہے ہیں، نہ اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن کو کس طرح ہم نے بھلا دیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے اس وقت کہ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو یہ قیمتی وقت ہے، جو کمائی کا وقت ہے، وہ ہم ادھر ادھر کے تماشوں میں وہ کر رہے ہیں۔ کھا لے، پی لے، جی لے، مزے اڑاؤ، بڑا مزہ آیا۔ آپ لوگ یہی کہتے ہیں نا، بڑی اچھی، بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی جگہ ہے سیر کے لیے، بڑا اچھا کھانا ہے کھانے کے لیے، بڑے اچھے کپڑے، بڑا اچھا مکان ہے، فارم ہاؤس ہے یہ 4 کنال پہ۔ تو دیکھیں، میں آپ کے اندر کی بات، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں کون سی فلم گھوم رہی ہے۔ ہمارے ذہن میں فلم گھوم رہی ہے دنیا کی، کھا لے، پی لے، جی لے، مزے اڑاؤ۔ تو یہ ایک بڑا نقصان دہ رویہ ہے۔ دیکھیں، اس وقت ہم ایک شاپنگ مال میں ہیں۔ اگر میں وضاحت سے آپ کو کہوں، یہاں جنت کا سودا ہو رہا ہے۔ شاپنگ مال ہے، ایک چیز بک رہی ہے، جنت، اس کی قیمت ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، جنت آپ کی ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری منزل جنت نہیں ہے، اللہ کی رضا ہماری منزل نہیں ہے، یا یعنی اسلام اور قرآن، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ میں مختصر لفظ ہے قرآن سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اس وقت قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن ہمیں پیش کیا بھی نہیں جا رہا، اور قرآن کے ذریعے ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ میں تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن کے ذریعے۔ دیگر کتابیں ہیں، کہیں احادیث کی کتابیں، کہیں کرامات، کہیں یہ اور کہیں وہ، اور کہیں قصے کہانیاں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر کہ آپ لوگوں کو قصے کہانیاں میں مشغول کر دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب تصوف کا دعویٰ کرنے والے کی ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو وہاں ڈھولکی اور پھر مختلف کلام، یہ میوزک اور ڈھولکی، اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ بھئی ڈھولکی بجانے کا اور یہ بڑا اچھا ہے، اور وہ بہرحال چھوڑ دیں اس کو۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں،
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے انسان، اگر تم کوشش کرتے ہو جنت کے لیے یا مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو تو اس کا نتیجہ تو تمہیں ملے گا، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، میں تو تمام جہان سے بے نیاز ہوں۔ وہ حدیث یاد کرے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ دنیا والے سب نیکوکار بن جائے، عابد بن جائے اور اطاعت گزار بن جائے، اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سب منکر ہو جائیں، باغی ہو جائے سب لوگ، عام و خاص، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تو غنی ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم لوگ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو کوشش ہم نے کرنی تھی، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، اس کام کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پھر ہم نے باطل کو منزل بنا لیا ہے۔ ہمارا رخ دیکھیں، عام طور پہ یہ ایک کلیئر بات ہے، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر اس وقت ہمارے آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا مدعا زندگی گزارنے کا ظاہر بن گیا ہے۔ تو مسئلہ تو بڑا خراب ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بیدار ہو جائیں خواب غفلت سے، اپنے آپ کو پہچانیں اور نیند سے بیدار ہو جائیں۔ ایک گہری نیند ہے، جیسا کہ گہری نیند کے وقت باہر گلی میں اگر آپ کے ڈھول بھی بج رہا ہو تو آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ حق کے پہنچانے والے آج بھی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہم توجہ دے رہے ہیں ایکسائٹمنٹ اور انٹرٹین، جو آپ کو قصے کہانیاں سناتا ہے۔ میں اسلامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ قصے کہانیاں یا کشف و کرامات یا بزرگوں کی کرامات اور یہ بزرگوں قصے، کوئی عجیب سا وہ ایک ماحول بن گیا ہے۔ کوئی اور بات سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ خالص اللہ کی طرف دعوت، خالص قرآن، یہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ ہم اپنی ہلاکت کے درپے ہیں آج کا مسلمان، کیونکہ ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے۔ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے بننا بھی نہیں چاہتے، یہ تڑپ بھی نہیں ہے ہم میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین۔
اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور خدا تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔